عقل مند سمجھدار خواتین یہ بات جانتی ہیں کہ کیسے صبح اٹھ کر انہوں نے اپنے پورے دن کو فریش اور ہیپی گزارنا ہے۔ اگر آپ صبح جلدی اٹھنے اور رات کو دیر سے سونے کی وجہ سے پریشان ہیں تو اس کی بیسک وجہ نیند نہ پوری ہونا ہے کہ آپ رات کو لیٹ سوتی ہیں اور صبح آپ کو جلدی اٹھنے کی وجہ سے آپ سارا دن غصے کا شکار رہتی ہیں، سٹریس، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا انرجی لیول بھی سارا دن ڈاؤن رہتا ہے۔ اور اگر یہ تین کام آپ کے ساتھ ہوں گے تو آپ سارا دن تھکی ہوئی ہوں گی، غصے کا شکار رہیں گی، اور کام جو ہیں وہ آپ کی جان بھی نہیں چھوڑیں گے، اور آپ سارا دن سستی کا بھی شکار رہیں گی۔ تو صبح اٹھ کر ہمیں کون سے ایسے کام کرنے چاہیے تاکہ ہم سٹریس فری ہوں، غصہ بھی نہ آئے اور ہمارا انرجی لیول بھی برقرار رہے۔ تو آج کی ویڈیو میں اسی ٹاپک پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر سے ہوں گے اور اپنی اپنی زندگی میں خوش ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ دیکھیں، جب ہم رات کو لیٹ سوتے ہیں تو ہماری نیند پوری نہیں ہوتی اور تب ہم فریش بھی نہیں ہوتے، اور اگر ہم رات کو جلدی سو جائیں تو ہم صبح ایک انرجی کے ساتھ اٹھیں گے۔ اس لیے رات کو جلدی سونے کی عادت بنائیں تاکہ آپ کی نیند بھی پوری ہو اور آپ صبح جلدی اور فریش بھی اٹھیں۔ تو سب سے پہلا کام جو عقل مند سمجھدار خواتین کرتی ہیں، صبح اٹھ کر آپ نے جو بھی کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کے اٹھنے سے پہلے آپ اٹھ جائیں اور کوئی ایک ایسا کام کریں جس کے لیے آپ کو پورا دن ٹائم نہیں ملتا۔ جیسے آپ صبح اٹھیں، اس کے بعد تلاوت قرآن پاک کریں، کوئی سورہ پڑھ لیں، ساتھ ساتھ استغفار بھی کر لیں، لیکن کیا ہوتا ہے بچوں کو اٹھانے کی وجہ سے وہ یہ نہیں کر پاتی۔ اس کے لیے آپ نے گھنٹہ آدھا گھنٹہ خود جلدی اٹھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس ٹائم میں اپنی ہیئر کیئر جو ہے وہ کر سکتی ہیں، اپنے فیس پر کوئی ماسک لگا سکتی ہیں، یعنی وہ کام کریں جس کا آپ کو سارا دن ٹائم نہیں ملتا اور آپ یہ کام فریش مائنڈ کے ساتھ کرنا چاہتی ہیں۔ تو اس کے لیے آپ نے صبح جلدی اٹھنا ہے، بچوں کے اٹھنے سے پہلے آپ نے اٹھنا ہے تاکہ آپ سارا دن فریش رہیں اور آپ کا انرجی لیول جو ہے وہ بھی برقرار رہے۔ انسان کی جو نفسیات ہے نا، اس میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ خود کو اگر تھوڑا سا بھی ٹائم دے لے تو وہ سٹریس فری ہو جاتا ہے اور خوش بھی ہوتا ہے، اور ایک سمجھدار عورت اپنے لیے یہ ٹائم ضرور نکالتی ہے اور نکالنا بھی چاہتی ہے۔ اس ٹائم میں آپ واک بھی کر سکتی ہیں، ایکسرسائز بھی کر سکتی ہیں، اور دوسرا کام صبح اٹھ کر جو آپ نے دوسرا کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو اٹھانا۔ اب بچوں کو ہم کس طرح اٹھاتے ہیں یہ تو سب کو ہی پتہ ہے کہ ہم بچوں کے ساتھ ہمارا رویہ جو ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے۔ زیادہ تر مائیں بچوں کو بڑے غصے سے جگا رہی ہوتی ہیں۔ آپ خود کو بدلیں، ایک ایسی ماں بن جائیں جو نماز پڑھ کر مسکرا کر بچوں کو اٹھاتی ہو، اور اگر بچے نہیں اٹھتے تو ان کو پیار سے محبت سے جگاتی ہے، سر پر ہاتھ پھیرتی ہے بغیر غصے کے۔ اب آپ یہ سوچیں، اگر آپ اپنے بچوں کو ایسے اٹھاتی ہیں تو آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے؟ اچھا محسوس ہو رہا ہوگا نا؟ تو اگر آپ بچوں کو روز ہی اس طرح اٹھائیں گی تو آپ کی صبح کتنی اچھی ہوگی، اور پھر بچوں کی صبح تو آپ سے بھی زیادہ اچھی ہوگی۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ بچے بڑے ہوں یا چھوٹے، زیادہ چھوٹے بھی نہیں، ان کی بچپن سے ہی نماز پڑھنے کی عادت بنائیں، اور کبھی اگر بچے تھوڑا لیٹ ہو جائیں تو تب بھی آپ ان کو 2 نفل پڑھے بغیر نہ جانے دیں۔ جب آپ بچوں کو اٹھاتی ہیں ان سے ان کے مطلب کی باتیں کریں، یعنی کہ وہ بات کریں جس سے وہ خوش ہو کے اٹھے۔ اور تیسرا کام، جب آپ صبح اٹھیں بچوں کو اٹھائیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، پہلے سے طے کیا کریں۔ رات کو ہی طے کر لیں کہ ناشتے میں کیا بنانا ہے، آپ نے جو بھی بنانا ہے وہ چیزیں اویلیبل ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ہے تو وہ تمام چیزیں جو ہیں کچن میں ان کو لا کر رکھیں تاکہ صبح آپ کو ڈسٹربنس نہ ہو۔ اور اسی طرح آپ کو اپنے پورے دن کا شیڈول جو ہے وہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے پورے دن میں کیا کرنا ہے۔ جب آپ اپنے پورے دن کا شیڈول بنائیں گی تب ایک مینیجیبل لائف آپ گزار پائیں گی۔ اور چوتھا کام، ناشتے کے وقت زیادہ ٹائم نہ لیں۔ میں نے خود ناشتے کے وقت بہت سی ماؤں کو بچوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ خود بچوں کو کھلا رہی ہوتی ہے تاکہ وہ جلدی کام نمٹ جائے، اور 15-20 منٹ اسی میں لگا دیتی ہیں۔ اگر آپ ایسے ہی کرتی رہیں گی تو بچوں کی عادت پکی ہوتی جائے گی اور وہ آرام سے
جو ہے رو رو کر کھا رہے ہوتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ پیار اور محبت سے ٹائم کے اندر اندر بچوں کو کھانا کھلائیں اور بچوں کو سمجھائیں، بتائیں کہ بیٹا آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، اس ٹائم کے اندر اندر ہی آپ نے اپنا ناشتہ ختم کرنا ہے۔ اور 5واں کام، چھوٹے بچوں کو تیار کرنا ہی پڑتا ہے اور صبح کی افراتفری سے بچوں کے جو بیگ ہیں وہ رات کو ہی تیار کر کے رکھ دیا کریں، کیونکہ صبح کے وقت اتنا ٹائم جو ہے وہ نہیں ہوتا، اور جو بھی ان کو آپ نے لنچ وغیرہ دینا ہے اس کی جو پریپریشن ہے وہ بھی رات کو ہی کر لیں۔ اور اگر کچھ اس طرح کا لنچ ہے کہ جو آپ نے صبح ہی پریپیئر کرنا ہے تو وہ صبح اٹھ کر جلدی کر لیا کریں۔ اور اگر آپ کے بچے بڑے ہیں تب آپ ان سے کہیں کہ وہ خود اپنا بیگ وغیرہ، اپنے جیومیٹری باکس جو ہیں ان کو کمپلیٹ کریں، اپنی نوٹس بکس جو ہیں وہ اپنے بیگ میں پوری کریں اور بچوں کو یہ رات کو ہی تیاری کروا دیں۔ اور ان کی واٹر بوٹلز جو ہیں ان کو بھی واش کر کے رکھ دیں۔ بچے بڑے ہیں تو ان کی ڈیوٹی لگائیں کہ آپ نے اپنا یونیفارم اور شوز وغیرہ خود تیار کرنے ہیں۔ جب آپ بچوں پر تھوڑی سی ذمہ داری ڈالیں گے، ان کو ذمہ دار بنائیں گے تو اپنا کام خود کریں گے۔ بچوں کو ذمہ دار بنائیں اور ان کے چھوٹے چھوٹے کام جو ہیں وہ بھاگ بھاگ کر نہ کیا کریں، خود پر سارا بوجھ نہ ڈالیں، بلکہ بچوں کو بھی بتائیں کہ ان کے کام کیا ہیں جو انہوں نے کرنے ہیں۔ جب ماں اس طرح کرتی ہے تو بچوں کے اندر احساس ذمہ داری آتا ہے اور وہ اپنے کام خود کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں اور یہ عادت ان کی تمام عمر کے لیے بن جاتی ہے۔ جب آپ ہر چھوٹے بڑے کام کا برڈن خود لیتی ہیں تب آپ چڑچڑی ہو جاتی ہیں۔ اور 6واں کام، ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جب بچے اسکول جاتے ہیں مائیں نہ تو ان کو اچھے طریقے سے سی آف کرتی ہیں اور ایسے ہی باغا باغی میں ان کو جو بھی ان کی وین رکشہ وغیرہ ہے اس پر بٹھا دیتی ہیں۔ بچوں کو گلے لگائیں، کیونکہ یہ ٹائم وہ ہوتا ہے کہ بچوں کو پورا دن جو ہے اس کو خوشگوار بناتا ہے۔ تھوڑا سا ٹائم نکالیں اور ضرور نکالیں، بچوں کو اچھے طریقے سے سی آف کریں، ان کو دعا دے کر گھر سے رخصت کیا کریں تاکہ ان کا دن جو ہے وہ اچھے طریقے سے گزرے۔ ان کو مسکراتے ہوئے اللہ حافظ کہہ کر جو ہے وہ ان کو گھر سے روانہ کیا کریں۔ اور 7واں اور سب سے اہم کام کہ بچوں کے گھر آنے سے پہلے خود کو فری کر لیں۔ گھر کے تمام کام جو ہیں ان کو بھی ختم کر لیں اور خود بھی صاف ستھری ہو جائیں تاکہ جب بچے گھر آئیں ان کو گھر بھی صاف ستھرا کلین ملے اور ہر چیز ہر جگہ مینیج ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ماں بھی صاف ستھری کلین ہو اور تاکہ بچوں پر اچھا اثر پڑے۔ تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر اور ساتھ ساتھ ایک اچھا سا کمنٹ بھی کرتے جائیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔